اور منطق کا فائدہ اور منطق کے فائدے میں سے کتنے پڑھی ہم نے؟ ایک فائدہ. وہ پہلا فائدہ کیا ہے بتائیں گے؟ منطق کا فائدہ بتائیے. انسان کی فکر کو صحیح کرنے کے لیے اور اس کی خطا کو صحیح کرنے کے لیے علم منطق کو بتائیے. جی بولیے. اور یہ بھی بات واضح ہے کہ انسان کی عقل کبھی صحیح نتیجے پر پہنچتی ہے اور قابل قبول نتیجے پر پہنچتی ہے، اور کبھی غلط نتیجے اور غیر قابل قبول. اس لیے ضروری ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ انسانی عقل غلطی اور ثواب یعنی غلطی اور صحت دونوں کا ایک مرکز ہے. اس لیے ضروری ہے کچھ قوانین کی، تاکہ اس کی روشنی میں چل کے ہمارا ذہن صحیح نتیجے تک ہی پہنچے. کہا اور وہ علم جو ان قوانین کو بنانے کی اور دینے کی ذمہ داری سنبھالتا ہے وہی علم منطق ہے. اسی لیے علم منطق کو اساس وحید اور منطق اول شمار کیا جاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں فائدہ نمبر 2 کو. فائدہ نمبر 2 کہہ رہا ہے یضاف الیہ، اس کے علاوہ. یضاف الیہ یعنی جو ہم نے بیان کیا اس کے علاوہ. اننا بتعلمنا قواعد المنطق، بے شک ہم بتعلمنا قواعد المنطق، علم منطق کے قاعدوں کو سیکھنے کے بعد نستطيع، ہم اس قابل ہو جاتے ہیں ان ننقد الافکار، کہ ہم افکار کی نقد کر سکیں، ان پر تنقید کر سکیں. والنظریات العلمیۃ، اور علمی نظریات کی پر تنقید کر سکیں. اور صرف تنقید ہی نہیں کریں گے، کیا کر سکتے ہیں؟ فنتبین انواع الخطأ الواقع فیہا، اور ہم بیان کریں گے کون سی غلطی اس میں موجود ہے. ان نتعرف علی اسبابها، اور علم منطق کو جاننے کے ذریعے صرف غلطیوں کی جگہ کو جاننا ہے، کون سی غلطیاں واقع ہوئی ہیں ان کو نہیں جاننا ہے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ہمیں غلطیوں کا سبب کیا تھا. نتعرف علی اسبابها، اس کے اسباب کو بھی جانیں گے کہ کن وجوہات کی بنا پر اس میں غلطی ہوئی. یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں منطق کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم منطق کے قاعدے کو سیکھ لیتے ہیں تو سیکھنے کے بعد فکر اور نظریات کی ہم تنقید کر سکتے ہیں، صحیح ہے، ان کو جانچ سکتے ہیں، اور ان میں کس طرح کی غلطی ہے اور کیوں غلطی واقع ہوئی ہے اس کو بھی ہم جان سکتے ہیں. منطق کو سیکھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے. کہہ رہے ہیں اننا بتعلمنا، اننا یعنی بے شک ہم، بتعلمنا سیکھنے کے ذریعے. کیا سیکھنے کے ذریعے؟ قواعد المنطق، منطق کے قوانین. یعنی ہم جب منطق کے قوانین جان جاتے ہیں، نستطيع ان ننقد، ہم اس بات کی استطاعت رکھتے ہیں، قوت رکھتے ہیں، ان ننقد الافکار والنظریات العلمیہ، کہ ہم افکار علمی نظریات کی تنقید کر سکیں. یہ ہم پہلے پڑھ رہے تھے کہ یضاف الیہ یعنی اس کے علاوہ. اننا بتعلم قواعد المنطق، اننا یعنی بے شک ہم، بتعلمنا سیکھنے کے ذریعے، قواعد المنطق منطق کے قاعدے، نستطيع ان ننقد ہم اس بات کی استطاعت ہیں کہ تنقید کریں،
افکار و نظریات العلمیہ، افکار پر علمی نظریات پر، فبین الخطأ الواقع فیہا، اور ہم بیان ہیں کہ کون سی غلطیاں اس میں واقع ہوئی ہیں، وَنَتَعَرَّفَ عَلَىٰ أَسْبَابِهَا، اور صرف غلطیوں کو نہ جانیں بلکہ ان کے اسباب کو بھی ہم جان جائیں۔ اسباب جانتے ہیں یعنی ان غلطیوں کا سبب کیا تھا، ان غلطیوں کا ریزن کیا تھا، یعنی علم منطق کے قاعدے اگر آپ جان جائیں گے تو جو نظریات ہوتے ہیں، جو افکار ہوتے ہیں، ان پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں، صحیح، اور ان میں کیا غلطیاں موجود ہیں۔ آپ جیسے حریت کا نعرہ ہے، یا آج جیسے ہندوستان میں دیش بھکتی کا نعرہ ہے، تو یہ کیا ہے؟ ایک نظریہ ہے، دیش بھکتی کا نظریہ ہے۔ اب اس نظریے کی صحیح توجیہ کیا ہوگی، جو مطلب اس سے مراد لیا جا رہا ہے کیا وہی مطلب ہے یا اس کا مطلب کچھ اور ہے؟ تو اس نظریے پہ اگر آپ کو تنقید کرنی ہے تو آپ کو منطق کے قاعدے کو جاننا ضروری ہے، یا اسی طرح سے کوئی بھی نظریہ ایک من باب مثال نے آپ کو بیان کیا۔ تیسرا دیکھیں، وَبِمَعْرِفَتِنَا لِقَوَاعِدِ الْمَنْطِقِ، اور جاننے کے ذریعے منطق کے قاعدے، نستطيع ہم یہ سکتے ہیں ان نمیز، کہ ہم فرق کریں، نمیز تمیز کرنا یعنی فرق کرنا، بین المناہج العلمیہ ہے ایک سلیمہ، یعنی کہتے ہیں صحیح منہج علمی، صحیح علمی طریقہ، والتی تؤدی الی نتائج صحیحہ، جو ہمیں لے جاتی ہے صحیح نتیجے تک، وبین المناہج العلمیہ غیر سلیمہ، اور وہ علمی طریقہ کے جو صحیح نہیں ہے، غیر سلیم یعنی صحیح نہیں ہے، والتی تؤدی الی نتائج غیر صحیحۃ، اور ہمیں لے جاتی ہے غیر صحیح نتیجے کے یعنی غلط نتیجے کی طرف۔ یعنی اگر ہم منطق کے قاعدے کو جان جاتے ہیں تو منہج علمی سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج ہمارے سامنے منہج علمی کئی طرح کا ہے۔ منہج علمی کیا ہے؟ مثلا خود حوزات علمیہ میں منہج علمی کئی طریقے کا ہے۔ مثال کے طور پر کہ کوئی پڑھاتا، پرانے زمانے میں ایسے پڑھائی ہوتی تھی کہ پہلے ایک کتاب کو ختم کرتے تھے، جیسے عربی پڑھ رہے ہیں نا تو صرف عربی پڑھیں گے اور عربی کی ساری کتاب ختم کر دی۔ نحو پڑھ رہے ہیں تو نحو پڑھیں گے، پھر ساری نحو کی کتاب ختم کر دیں گے ایک ساتھ۔ پھر اس کے بعد صرف پڑھ رہے ہیں تو صرف پوری صرف پڑھتے رہیں گے۔ تو مجھے یہ بتائیے، ایک یہ منہج علمی ہے، ایک یہ منہج علمی ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں کہ فصل سیمسٹر وائز چلتے ہیں، تو کون سا منہج علمی صحیح ہے؟ تو کہہ رہے ہیں چل رہا ہے، ہاں، علم منطق کے قاعدے کو سیکھنے کے بعد ہم صحیح منہج علمی اور غلط منہج علمی میں فرق کر سکتے ہیں کہ کون سا منہج علمی صحیح ہے اور صحیح نتیجے تک پہنچائے گا، کون سا منہج علمی غلط ہے اور غلط نتیجے تک ہمیں پہنچا دے گا۔ مثال کے طور پر اور بہت ساری ایجوکیشن کے طریقے ہوتے ہیں، جیسے وہاں ایگزام نہیں ہوتا ہے، آسٹریلیا وغیرہ میں یا جو فورن اس میں ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، ایگزام نہیں ہوتا ہے، آپ سے پروجیکٹ بنواتے ہیں، اسی پہ آپ کو مارکس دے دیتے ہیں، صحیح، اسی پہ آپ کو پاس فیل کرتے ہیں، جو اسائنمنٹ آپ کو دیا جاتا ہے اسی بیس پہ آپ کو جو ہے آپ کا نتیجہ آتا ہے۔ اپنے یہاں ایگزام ہوتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ اگر اسائنمنٹ بیس کر دیا جائے تو ہندوستان کتنا کامیاب ہوگا؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ ایک وہ بھی منہج علمی ہے کہ یہ بھی منہج علمی ہے۔ تو علم منطق کے قاعدے کو جاننے کے بعد اگر ہم اس کے قوانین کو اچھی طرح سے جانتے ہیں تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہم صحیح طریقے اور غلط طریقے میں فرق کر سکتے ہیں۔ معرفت کہتے ہیں جانے، اور ہمارے جاننے سے لقواعد المنطق، منطق کے قاعدے، نستطيع ايضا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی استطاعت رکھتے ہیں، ان نمیز کہ ہم فرق کریں بین المناہج العلمیہ السلیمہ، صحیح منہج علمی،
تؤدی الی نتائج صحیحہ، جو ہمیں لے جاتی ہے صحیح نتیجے تک، وبین المناہج العلمیہ غیر السلیمہ، اور وہ منہج علمی جو صحیح نہیں ہے، والتی تؤدی الی نتائج غیر صحیحہ، جو ہمیں لے جاتی ہے غلط نتیجے تک۔ چوتھا اور میرے خیال سے یہ آخری فائدہ ہے، نستطيع كذلك، اور اسی طرح یہ بھی کر سکتے ہیں، على ضوئنا ضوء فهمنا للقواعد، اگر منطق کے قاعدوں کو منطق کے قاعدے کو سمجھنے کی روشنی میں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، ان نفرق بین قوانین العلوم المختلفہ، کہ ہم فرق کریں الگ علوم کے قوانین کے درمیان، کہ میتھ کا قانون کون سا ہے، فزکس کا قانون کون سا ہے، 2 2 4 کیا ہے، میتھ کا قانون ہے، کل فاعل مرفوع کس کا قانون ہے، نحو کا، صحیح ہے، اور اس کے علاوہ الاعتبار لا یغیر الحقائق کس کا قاعدہ ہے، منطق کا قاعدہ ہے، صحیح ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو اس طرح سے دیکھ لیجئے کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، مثلا صرف کا قاعدہ ہے کہ واو اگر ساکن ہو ما قبل ضمہ ما قبل فتحہ ہو تو کیا کر دیں گے، حرف علت اگر ساکن ہو، واو اور یا ہو ما قبل فتحہ ہو تو اس کو کس سے بدل دیں گے، الف سے بدل دیں گے۔ یہ کس کا قاعدہ ہوا، صرف کا قاعدہ ہوا۔ تو کہہ رہے ہیں اگر علم منطق کے قاعدے کو آپ جانتے ہیں تو آپ کے اندر اتنی قابلیت و صلاحیت پیدا ہو جائے گی، یہ تو پڑھنے کے بعد آپ جان رہے ہیں کہ آپ سمجھ جائیں گے کہ کون سے علم کا کون سا قانون ہے، الگ الگ قوانین کے درمیان آپ فرق کر سکتے ہیں، وَأَن نُقَارِنَ بَيْنَهَا، اور اس میں قیاس کر سکتے ہیں، بے بیان مواطن الالتقاء، ان جگہوں کو بیان کر کے ہم دونوں ملتے ہیں، ٹھیک ہے، مثلا نحو کا قانون اور منطق کا قانون، نحو کا قانون اور صرف کا قانون، فقہ کا قانون اور اصول کا قانون کون سی جگہ پہ ملتا ہے، وَالشَّبَهَ بَيْنَهَا، اور ان کے درمیان کیا شباہت پائی جاتی ہے، وَمَوَاطِنَ الْاخْتِلَافِ وَالْاِفْتِرَاقِ، اور کون سی جگہیں ہیں کہ جہاں اختلاف پایا جاتا ہے، ان کے درمیان جدائی پائی جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ علم منطق کے قاعدے کو جان جاتے ہیں تو جاننے کے بعد آپ کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ الگ الگ علوم کے قوانین کو جان سکیں، اور ان کے درمیان آپ دو علم کے قانون کو لے کے کس جگہ پر وہ ملتے ہیں، کیا ان دو کے درمیان شباہت پائی جاتی ہے، اور کہاں وہ ایک دوسرے سے الگ ہیں اور جدا ہیں، یہ آپ جان سکتے ہیں۔ خلاصہ دیکھیے، ان قیمت الدراسیہ لعلم المنطق، کہہ رہے ہیں علم منطق کی علمی قیمت ہے توفری علی تکوین قدرت التفکیر، اس لیے کہ یہ ہمیں عطا کرتی ہے تفکیر کی قدرت، صحیح تفکیر قدرت عطا کرتی ہے، صحیح تنقید کرنے میں اور افکار کو جانے، تقیم کہتے ہیں جانچنے کو، وتقدیر الادلۃ والبراہین، اور ہم پیرا بنا سکتے ہیں دلیلوں اور برہان کا الگ الگ مجال فکر انسانی میں۔ ظاہر ہے علم منطق کا سیکھنا ہمارے تمام علوم میں، اسی لیے منطق کہتے ہیں، آگے جا کے لوگ پڑھیں گے کہ اس کو خادم العلوم کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ خادم العلوم، چونکہ یہ تمام علم کی خدمت کرتی ہے۔ اس طرح سے منطق کے 4 فائدے پڑھے۔ پہلا فائدہ تھا کہ تمام علوم انسانی فکر کا نتیجہ ہے۔ دوسرا تھا کہ علم منطق کے قاعدے کو جاننے کے بعد ہم آراء اور افکار کے درمیان غلطی کو جان سکتے ہیں، اور غلطی کیوں واقع ہوئی ہے جان سکتے ہیں۔ تیسرا تھا کہ اگر ہم علم منطق کے قاعدے کو جانتے ہیں تو ہم صحیح منہج علمی اور غلط منہج علمی کا درمیان فرق کر سکتے ہیں۔ چوتھا ہے کہ اگر ہم منطق کے قاعدے کو جان جائیں تو منطق کے قاعدے کو جاننے کی روشنی میں ہم الگ الگ علوم کے قوانین کے درمیان فرق کر سکتے ہیں، اور ان کے درمیان کن جگہوں پر وہ
ایک ہیں اور کن جگہوں پر وہ جدا ہیں اس کو بھی جان سکتے ہیں. والحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ